پہلے چلا جائے گا جو آج دنیا پہ سلو پہلے کر لیتا ہے. جو سلو میں پہل کرے وہ جنت میں پہل میں جائے گا. مجھے اور آپ کو یہ محبتوں کا درس ہے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتا ہے. ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں اور اور پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں. یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا. بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کہیں سے کوئی فتویٰ لے کر آ جائے. میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں یار؟ انسان کے ساتھ خوشی کا تعلق کیا ہے؟ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے، جب تک وہ نہیں آئے تھے، جب تک وہ تشریف فرما نہیں ہوئے، جب تک ان کی جلوہ فرازی نہیں ہوئی، حالت کیا تھی کہ بیٹی ذبح ہو جاتی تھی. اور ظلم اور ستم یہ کہ ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں، سگا باپ ہوتا تھا. بیٹی کے ساتھ بہن زندہ درگور ہوتی تھی اور زندہ درگور کرنے والا کوئی پرایا نہیں، سگا بھائی ہوتا تھا. 3 بیٹے جا کے منڈی میں بازار میں ماں کو بیچ کے قیمت وصول کر لیتے تھے. کیا کوئی تصور خوشی کا حضرت انسان آپ کے پاس تھا؟ اور خوشیاں تو میں کہتا ہوں انسان کے ظلم سے ڈر کے نہ جانے کب کی آسمان پہ بھاگ گئی تھی کہ مالک انسان اتنے ظلم کرتے ہیں کہ جانور بھی اپنے بچے خود نہیں مارتے ہیں، لیکن انسان جانوروں سے بدتر تھا کہ اپنی بیٹی اپنی بہن کو زندہ درگور کر دیتا تھا. تو یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آگے. بس جس دن ان کے قدم آئے روٹھی ہوئی خوشیاں پھر زمین پہ واپس پلٹ آئی ہیں. اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں زمین پہ انسانوں کے پاس جتنی خوشیاں ہیں، وہ بیٹے کا ولیمہ ہو یا کہ بیٹی کی بارات کی خوشی ہو، وہ عقیقے کا دعوتی کارڈ ہو یا کہ بیٹے کے کاروبار کے چلنے کا محبت بھرا انداز ہو، جتنی بھی خوشیاں حضرت انسان کے پاس آج موجود ہیں، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کے قدموں کا. اگر وہ نہ آتے تو خوشی کا کس کو پتا تھا یار؟ اور آج بھی جس گھر میں خوشی نہیں ہے آپ غور کریں وہاں پہ خوشیوں والے آقا کا پیغام نہیں ہے. اگر ان کا پیغام، ان کی تعلیمات آج بھی ہم گھروں میں لے آئیں تو پھر دوبارہ سے خوشیاں ہمارے گھروں کا طواف کرنے لگیں. آئیے ان کی آمد کی خوشی میں اور آپ اپنے گھروں میں سیرت کا پیغام لے کر جائیں اور سیرت کو حاصل کریں. یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ حضور تشریف لائے، تو پھر منزل کیا ہے؟ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل ان کا پیغام، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے. بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز پر الجھ پڑا، اور وہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو آغاز پر تو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر منزل کی طرف دیکھا بھی نہیں. کامیاب وہی ہوگا جو وضو کر کے درود پڑھتے پلکیں بچھا کے استقبال پہ پہنچا اور پھر سیرت کو اختیار کرتے کرتے منزل رسول کو پا گیا. اصل کامیابی اس کی ہے، اصل حقیقت. اور اگر میں ساری بات کو 2 جملوں سے مکمل کروں تو میرے شیخ طریقت منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. اسی منزل کے سفر کو تیز کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز
5 دسمبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب آپ کے شہر گجرات کی عیدگاہ گراؤنڈ میں میرے استاذ المکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حلقہ گجرات کی جانب سے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ 5 دسمبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب عیدگاہ گراؤنڈ گجرات میں ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس حلقہ گجرات کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آج سے ہی میں اور آپ دعوتی مہم کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، اذان